وہ اگر میری آواز سن رہی ہوں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حاضرین محفل، پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی منظم طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور بہت خوبصورت پروگرام اس وقت ہو گیا ہے۔ اسٹیج پر جتنے بھی ہمارے مہمانان اعظام علماء کرام تشریف فرما ہیں، ہم ان سب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے یہاں اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سبھی کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور اپنے تمام عوامی حضرات کا بھی، آپ سب حضرات یہاں اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے تشریف لائے ہیں، مدرسے کے پروگرام میں شریک ہیں۔ میں آپ کو بھی اس خوبصورت مدرسے کے پروگرام کی شرکت پر سلام کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت آپ کے سامنے مدرسے کی ایک طالبہ مسمات سمیہ بنت محمد شاہنواز تقریر پیش کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، کیا کہنے؟ مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، یہ زمانہ میری مثال دے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، بہت اللہ خوب۔ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ حضرت صدر اعلیٰ فاضل علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے انہیں علم و ادب سکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ ایمانی بھائیو، آج آپ دنیاوی تعلیم میں ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دنیا میں پیش آنے والے مصائب و عالم آفات و بلیات سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ذرا سی تکلیف ہو جائے تو اچھا سا اچھا ڈاکٹر نرسنگ ہوم تلاش کراتے ہیں، کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، قیمتی کپڑے، شاندار بستر، عمدہ سے عمدہ لذیذ کھانا، ضروریات کی دیگر اشیاء بھی بڑی فکر سے لا کر رکھتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ بہت زیادہ عمدہ۔ سے زیادہ جائز اور مباحات میں داخل صرف اس دنیا فانی کے لیے ہے۔ واہ واہ مگر واہ، یہ کیا تو کہنے بھائی۔ بتائیے، آپ اپنے پیارے اور چہیتے بچوں کو قیامت کے اس ہولناک وقت کہ جس کا پہلا دن 50,000 برس کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور کتنوں کی تو منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ ان دل دہلا دینے والی سختیوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے کیا کیا، آخرت کے عذاب اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو آخرت سے خود بچنے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر کیوں نہیں؟ کیا یہی اولاد سے محبت کا تقاضا ہے؟ کیا اسی کا نام پیار ہے؟ کیا دنیا میں پیش آنے والی پریشانیوں سے بچانے ہی کا نام ہمدردی ہے؟ دنیا کے مصائب سے آخرت کے مصائب کو آپ نے ہلکا اور کم سمجھ رکھا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہی ہے تو آخرت کے عذاب اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تو بعد کی چیز ہے۔ موت کا ایک جھٹکا ہی تمہیں جگا دے گا، قبر کی سختی ہی تمہیں بتا دے گی، قبر کی تاریکی اور عذاب قبر کے فرشتے ہی دنیاوی عیش و آرام کا بھوت اتاریں گے۔ بے شک بے شک بے شک، کیا بہت اچھی بات ہے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دی تو یاد رکھو بارگاہ خدا بندی میں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ باپ کے ذمہ اولاد کے حقوق ہیں جس طرح اولاد کے ذمہ باپ کے حقوق ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم ذراع وکلکم مسنول عن رعیت، تم سب متعلقین کے سردار و حاکم ہو اور ہر حاکم سے بروز قیامت
اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا کہنے، بہت عمدہ۔ اور وہ تمہاری اولاد جس کے لیے تم رات و دن خون و پسینہ بہانے کے لیے تیار رہتے تھے، نمبر آیا تو خود بھوکے رہتے تھے، اسے کھلاتے تھے، اس کی ادنا سی تکلیف تمہاری بے چینی کا سبب بن جاتی تھی، لیکن مرنے کے بعد آپ کی یہ بے عملی دینی تعلیم سے نابلند اولاد آپ کے کام تو کیا آئے گی، آپ کی بخشش و نجات کا ذریعہ تو کیا بنے گی، بلکہ آپ کو اپنے دیگر گناہوں کی سزا کے ساتھ اپنی اولاد کو دین نہ سکھانے کی سزا سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جب مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، تین چیز کے مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے بلکہ نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، نمبر 3 اولاد صالحہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کو اس کے عمل اور نیکی سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہے۔ علم جس کی اس نے تعلیم دی، اشاعت کی، اولاد صالحہ جسے چھوڑ کر مرا، مصحف شریف میراث میں چھوڑا، یا مسجدیں بنوائی، یا مسافروں کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب دے وہ اس کے لیے ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باپ کا اولاد کو کوئی عطیات و حسن سے بہتر نہیں۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ دنیا کا کوئی بھی نظام علم کے بغیر نامکمل ہے، کوئی قوم علم کے بغیر عزت حاصل نہیں کر سکتی۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت ہی میں قوم و ملت کی ترقی و خوشحالی منحصر ہے۔ علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کے ذریعہ انسان کو عرفان الہی جیسی عظیم نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ کیا کہنے، علم ہی وہ چراغ ہے جس کی مدد سے مدد لوگ کو بھی دنیا بجھا نہیں سکتی۔ بے شک بے شک بے ہمیں شک۔ چاہیے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے ضرور آراستہ کرے اور وقت و حالات دنیاوی تعلیم بھی دیں، کیونکہ وقت کی یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ بے شک بے شک لیکن بے شک۔ ایک مسلمان کے لیے دنیاوی اسلامی تعلیم سے منہ موڑ کر صرف دنیاوی تعلیم کے حصول میں منہمک و مصروف ہو جانا نہایت خطرناک ہلاکت خیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔